آدھا سچ بولنے اور عوام کو پورے سچ سے مطلع نہ کرنے پر بہت معذرت پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ صرف میرے محلے کا سکھیاں روٹیوں والا رہ گیا ہے جس کو سرکاری اعزاز 14 اگست پر نہیں ملا. اب پتہ چلا کہ محمد اورنگزیب صاحب کو بھی اعزاز نہیں ملا. بہت کھنگالا. کسی نیوز ویب سائٹ، کسی اخبار، کسی ٹی وی چینل کی کسی پرانی تحریر میں، کسی ویڈیو میں، کسی ڈیجیٹل پیج پر کوئی ایسا لنک مل جائے جس میں محمد اورنگزیب صاحب کو بھی کوئی پٹا شٹا پہنایا جا رہا ہو، کسی اعزاز سے نوازا جا رہا ہو، کوئی تمغہ ہلال، کوئی ستارہ جرت، لیکن کچھ نہیں ملا. اگر کسی یار دوست کی نظر سے کچھ ایسی تصویر، کوئی ایسی تحریر گزری ہو کہ محمد اورنگزیب صاحب کو بھی کوئی ایوارڈ ملا، تو شکریہ کا موقع دیں. اگر رانا ثناء اللہ اور یہ تمام قسم کے لوگ جن کا تعلق خالصتاً نون لیگ سے ہے ان کو بھی اعزاز مل سکتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو صاحب کو اعزاز ملے یا کسی فوج کے سربراہ کو ملے تو بات سمجھ میں آتی ہے. باقی تو چھوڑیں، شہباز شریف صاحب کے دفتر میں کام کرنے والے نامعلوم قسم کے 11 افراد کو بھی، جو ان کے سٹاف ممبر ہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں، ان کو چائے پلاتے ہیں، ان کی باتوں کے آگے یس سر یس سر کہتے ہیں، ان سے دستخط کرواتے ہیں یا ان کے دفتر میں مہمانوں کو ریسیو کرتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں ان سب کو بھی 11 کے 11 لوگوں کو سرکاری اعزازات سے نوازا گیا ہے 14 اگست پر. مگر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب، یعنی اس حکومت کے تقریباً واحد وزیر جو بیچارے کم از کم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ پاکستان جیسے ملک میں ہونا آسان نہیں. ادھر سے آئی ایم ایف سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، ادھر سے جی ایچ کیو سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، ادھر سے رائیونڈ والوں کے مطالبات کو، اور ادھر سے انڈسٹریز کے، اور ادھر سے بزنس کمیونٹی کے، ادھر سے جاگیرداروں کے، ادھر سے پیپلز پارٹی کے، یعنی ایم کیو ایم کے کس کے مطالبات کو انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، باریک رسی پر چلنے والا کام ہے پاکستان جیسے ملک میں وزیر خزانہ ہونا، جو محمد اورنگزیب صاحب نبھا رہے ہیں. اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ کم از کم اسحاق ڈار صاحب سے تو بہتر نبھا رہے ہیں، بلکہ بہت بہتر نبھا رہے ہیں. اب اچھا برا اور کام کرنے کا مارجن تو ظاہر ہے ہمیشہ موجود ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جو اب خود پیسے نہیں کماتا، اور اگر وہاں پر سرکار ٹیکس جمع کرنے کی کوشش کرے تو تاجر آرمی چیف کے پاس جا کر سفارش دلوا دیتے ہیں، اور ایف بی آر اپنا تاجروں پر ٹیکس لگانے کا پروگرام واپس لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسے ملک میں وزیر خزانہ ہونا یقیناً کافی مشکل بات ہے، بڑی دل گردے کی بات ہے. لیکن ہر للو پنجو کو، ایرے گیرے نتھو خیرے کو اعزاز دے دیا گیا 14 اگست پر، مگر محمد اورنگزیب صاحب کو نہیں دیا گیا. این ممکن ہے کہ یا تو محمد اورنگزیب صاحب کو خود یہ احساس دلایا جا رہا ہو کہ یو آر نو مور ریکوائرڈ، آپ یہاں سے چلے جائیں. بات صرف اعزاز کی نہیں ہے، اور بھی بہت باتیں ہیں. ان کی اہمیت، ان کی ایکنالجمنٹ اس طرح ہمیں فیڈرل کیبنٹ میں بھی اب نظر نہیں آتی جس طرح احسن اقبال صاحب کی 1.5 گھنٹہ وفاقی کابینہ میں تقریر کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے تعریفیں کیں، اور اویس لغاری صاحب کی تعریفیں ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں. محمد اورنگزیب صاحب کا ہمیں کوئی ذکر تک نہیں ملتا اب بڑے بڑے درباروں میں. اور گوہر اعجاز صاحب صبح دوپہر شام، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیاروں میں سے ایک ہیں، اور نگران دور میں وہ کیئر ٹیکر منسٹر رہ چکے ہیں، تجارت کے بھی اور پھر انٹیریئر کے بھی. وہ گوہر اعجاز صاحب جو کہ محسن نقوی صاحب کے کوئی دور پار کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کی اہل قوت سے رشتہ داری تو ہے ہی ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، یعنی کہ قربت داری ہے، قربت داری رشتہ داری ہوتی ہے فی زمانہ. بہرحال گوہر اعجاز صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو شرح سود ہے وہ 6 پر آ جانی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. وہ اکانومی میں بہت ساری اصلاحات پرپوز کر رہے ہیں. تو کیا ایسا ہونے والا ہے کہ عنقریب ہمیں وزارت خزانہ ایک مرتبہ پھر یہ کرسی محمد اورنگزیب صاحب کے نیچے سے بھی نکلتی ہوئی محسوس ہو، اور یہ گوہر اعجاز صاحب اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے نظر آئیں؟ لگتا ہے کہ ایسی کوئی نہ کوئی تبدیلی مستقبل قریب میں ہونے والی ہے.